رکھو۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی، اب آپ جانتے ہیں کہ نماز کی فرضیت شب معراج ہے۔ حضور جب واپس آنے لگے اللہ نے ان نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ نماز آپ علیہ السلام نے جو انبیاء کو پڑھائی ہے تو یہ نفل نماز تھی۔ تو آپ علیہ السلام کی امت پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نمازیں اس سے پہلے پڑھتے تھے۔ نفل نماز اور قیام کا تذکرہ جو سورہ مزمل میں ہے تو وہ ابتدائی صورتوں میں ہے، تو اس میں قم اللیل الا قلیلا یہ الفاظ ہوا ہے، رات کے قیام کا تذکرہ آیا ہے۔ تو وہ رات کا قیام، رات کو نماز اس سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، اگرچہ فرض نہیں تھی لیکن نمازیں اس سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے نفل نماز انہیں پڑھائی، اور اس کے بعد پھر خطبوں کا آغاز ہوا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے باری باری، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا تذکرہ کرتا۔ آخر میں حضور علیہ السلام نے صداقتی خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام آسمان کی طرف آپ عروج فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیر کا پھر دوسرا مرحلہ جو آسمان کی طرف ہے وہ آپ نے پھر شروع فرمایا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جو خالہ زاد بھائی تھے، ان دونوں سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام سے، تو چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ تو جب آپ علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو وہ کہتے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، کہ خوش آمدید صالح نبی کو، اور مرحبا نیک بھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، کہ خوش آمدید ہو نیک نبی کو اور مرحبا ہو نیک بیٹے کو۔ کیونکہ حضور علیہ السلام دونوں کے بیٹے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اولاد سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد سے، تو انہوں نے نیک بھائی کی بجائے لفظ استعمال کیا نیک بیٹے۔ تو حضور علیہ السلام ان سب سے ملاقات کی۔ تو اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں حضور علیہ السلام غلام پر سوار تھے، اور پھر جانب آسمان جیسے حدیث میں ہے کہ وہ سیڑھی جو سنہری رنگ کی تھی آپ علیہ السلام اس میں بیٹھے، تو وہ آپ کو آسمانوں پہ لے گئی۔ تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طریقے سے پہنچ رہے تھے معراج کے لیے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے پر۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں موجود تھے، جیسے آپ نے حضرت موسیٰ کے حوالے سے بیان کیا، جب آپ وہاں سے گزرے موسیٰ علیہ السلام قبر میں موجود ہیں، اور جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں موجود ہیں، اور پھر آسمانوں پہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے موجود ہیں۔ آپ تیز رفتار براق پہ سوار ہیں، آپ سیڑھی پہ سوار ہیں، تیز رفتار سیڑھی پہ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے آسمانوں کی بلندی پر کیسے پہنچے؟ تو ہمارے علماء نے اس کا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ماننی پڑے۔ تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نیک بندے بیک وقت کئی مقامات پر موجود ہو سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک شیخ محمد کے حوالے سے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت 30 مقام پر بیک وقت موجود تھے۔ تو جب ایک ولی جو ہے وہ ایک وقت میں 30 مقامات پر موجود ہو سکتا ہے تو پھر نبی کی کیا شان ہے؟ تو یا تو اس بات کو ماننا پڑے گا
کہ اللہ کا نیک بندہ ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو سکتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی موجود، بیت المقدس میں بھی موجود، پھر چھٹے آسمان پر بھی موجود. یا پھر اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر دوسری چیز اسے ضرور ماننی پڑے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، سیڑھی کی رفتار سے جا رہے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے گئے. تو اس طرح کے کروڑوں براق ہوں، وہ نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام اگر اپنی نبوت کی رفتار سے جاتے تو کوئی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن آپ کو براق کی رفتار سے جا رہے تھے، دیگر انبیاء نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے. اب اس طرح کے کروڑوں براقوں کی رفتاریں ہوں، ایک طرف تو دوسری طرف نبی کی رفتار ہو، نبوت کی رفتار ان ساری براقوں سے زیادہ ہو. تو جب نبوت کی رفتار سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام گئے تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج ہوں، جب ان کا کوئی گناہ انہیں حاجت روائی کے لیے یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ کے اذن اور عطا سے وہ میری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، اور وہ زمین کے کسی خطے پر موجود ہوں، تو اللہ کا پیغمبر ان کی پکار کو سنتا بھی ہے، اور پھر اس کو ٹالنے کے لیے اس کا جلوہ فرما ہونا بھی، اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی، وہ بھی برحق ہے. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے یہ دو باتیں معلوم ہو گئی کہ آپ علیہ السلام سے پہلے وہ انبیاء اپنی نبوت کی رفتار سے پہنچے گے، یا پھر یہ کہ بیک وقت وہ کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جو بھی بات مانی جائے عقیدہ اہل سنت اس سے ثابت ہو جائے. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام سدرہ پر پہنچے، اور یہ وہ مقام ہے کہ اس کو آپ بارڈر سمجھ لیں کہ اوپر والی مخلوق اس سے نیچے نہیں آ سکتی. اس کے اوپر بھی فرشتے موجود ہیں، حاملین عرش اور دیگر مقربین فرشتے، تو اوپر والی مخلوق اس سے نیچے نہیں آ سکتی، اور نیچے والی مخلوق اس سے اوپر نہیں جا سکتی. تو یہاں جب آپ علیہ السلام پہنچے تو حضرت جبریل جدا ہو گئے، اور ترمذی کی روایت ہے وہ کہنے لگے معذرت کر لی انہوں نے، لو دنو تو اب ان ملت اللہ کو، اگر میں انگلی کے ایک بورے کے برابر بھی اوپر ہوتا ہوں تو میں چل جاؤں، تو میں آگے نہیں جا سکتا. تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ میرے پر چلتے ہیں آپ، میں آگے نہیں جا سکتا. تو حضور علیہ السلام کے لیے پھر رف رف کیا ہوتا ہے؟ سبز رنگ کا ایک تخت تھا، تو نور کا وہ تخت تھا جو خود بخود چلتا تھا. آپ علیہ السلام اس پہ جلوہ افروز ہو گئے اور وہ نور کا تخت چل گیا. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے پھر آگے کے سفر جو ہے وہ رف پہ بیٹھ کر کیا. تو حضرت جبریل امین یہاں مقام سدرہ پہ رک گئے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی نہیں. تو نہ آپ اوپر والی مخلوق کی طرح ہیں اور نہ آپ نیچے والی مخلوق کی طرح ہیں. آپ جو ہے یعنی اس مقام سدرہ سے آگے بھی جا سکتے ہیں، مقام سدرہ سے نیچے بھی جلوہ فرما ہو سکتے ہیں. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حجابات طے کیے، نور کے حجابات، اور پھر وہ رف بھی غائب ہو گئے. اب آپ علیہ السلام اپنے نبوت کی رفتار سے چلے، اور ایک ایک قدم سے آپ 500 سال کی مسافت طے فرما رہے، اور پھر وہ مقام دنا، اور پھر فتح اللہ، اور پھر مقام قاب قوسین پہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جلوہ کری تھی. اور ادھر سے آوازیں آ رہی تھی ادن منی یا خیر البریہ، اے تمام مخلوق میں سے بہتر قریب آ جائے. تو آپ علیہ السلام قریب جاتے ہیں، اور نور کے کئی حجابات آپ نے اس طرح طے کیے. خاص عالم قدس میں حضور علیہ السلام پہنچے. ہم ان کو اس کو کہا جاتا ہے لا مقام، یعنی وہاں پہ کوئی مکان نہیں، لا مقام کی بلندیوں پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہاں آپ علیہ السلام کا دل
تھوڑا تنہائی کی وجہ سے گھبرائے. حدیث میں ہے پھر آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اور یہ آواز کس کی تھی؟ تو حضور علیہ السلام کو یہ جو آواز سنائی گئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ پڑھا. تو آپ علیہ السلام ذرا ٹھہر گئے. آواز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر فرشتہ پیدا فرمایا جس کی آواز صدیق اکبر کے آواز کے مشابہ بنائی، اور پھر اس فرشتے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کا حکم عطا فرمایا. جناب صدیق اکبر کی آواز سے چونکہ حضور علیہ السلام کو قلبی سکون پہنچتا تھا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی آواز میں حضور علیہ السلام کے اس دل پاک کو سکون عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر. تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ یہاں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ان ربک یصلی، بے شک آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. تو آپ کا ذہن صلاۃ کے معنی نماز کی طرف گیا کہ میرا رب نماز سے تو پاک ہے، تو میرا رب نماز تو نہیں پڑھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں پھر وہ آواز آئی اور آیت سنائی گئی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے، سے مراد درود بھیجتا ہے. تو یعنی صلاۃ کا جہاں معنی درود ہے، تو ابتداءً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دل کو جو ہے یعنی وہ گھبرانے ہی نہ دیتا، ابتداءً دل کے اندر اس طرح کا کوئی خوف محسوس نہ ہونے دیتا. تو کیا حکمت تھی کہ ابتداء دل میں خوف محسوس ہوا، پھر آواز آئی اور پھر ذہن کو اس طرف منتقل کرایا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام کے قلب پاک کو قرار بخشا گیا. علماء فرماتے اس میں حکمت یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس کو معراج ہو رہی ہے وہ قلب اطہر بھی لے کر آ رہا ہے. یعنی وہ محض خواب کا معاملہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا ذہن بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا دل بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا جسم بھی ہے، اس کے ساتھ اس کی روح بھی موجود ہے. تو سارے پھر یہ جو تقاضے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پورے کرائے اور اپنے محبوب کے دل پاک کو قرار عطا فرمایا. حضور علیہ السلام خاص عالم قرب میں پہنچے، اور کتنے قریب پہنچے. قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ قاب قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب. تو دو کمانوں کے برابر یا دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب آپ علیہ السلام عالم قرب پہ پہنچے، اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا. تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا یہ کمال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس دیکھنے کو بھی داد دی. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا تو آنکھ نہ بہکی نہ بھٹکی نہ ادھر ادھر ہوئی، ٹکٹکی باندھ کر آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا. یہاں وہ معاملہ نہیں کہ صفات کی تجلی کے کروڑ میں حصے کو دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام بے خوش ہو گئے تھے. فرما کہ نہیں، محبوب نے صرف ایک تجلی کو نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، اور پھر اس قدر محبیت کے ساتھ دیکھا ہے. فرمایا کہ نہ آنکھ کا دیدار کیا ہے. تو فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طول و معراج سمجھے کوئی مدہوش جلبوں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ سلام. حضور علیہ السلام کی وہ واحد آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کا دیدار بیداری کے عالم میں کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ سے جب پوچھا گیا
کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى ربه مرتين مرة بفؤاده ومرة ببصره. فرما کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے, ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے دیکھا ہے. تو باطنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور سر کی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. تو فرما کہ دونوں طرح کا دیدار ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو نصیب ہوا ہے. اور حضرت عبداللہ بن شقیق ہیں, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, حضرت ابو ذر غفاری سے ملے. یہ تابعی تھے حضرت عبداللہ بن شقیق, اور حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں. تو ان سے ملے اور کہا کہ کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاتا تو میں آپ سے سوال پوچھوں. حضرت ابو ذر نے پوچھا کون سے سوال پوچھتے؟ تو کہا کہ میں یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا پھر گھبراتے کیوں ہو, ہم نے وہ سوال پوچھا ہے, اس کا جواب بھی ہم نے حضور سے سیکھ لیا. حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں پھر تو میری تمنا اور مراد پوری ہو گئی, بتائیے تم نے کیسے پوچھا تھا اور آقا نے کیسے جواب دیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا رأیت نورا, فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا وہ نور ہی نور تھا. تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آنکھوں کا کمال ہے کہ کائنات میں کوئی اور ایسی آنکھ نہیں ہے جس نے رب تعالیٰ کا دیدار بیداری کے عالم میں کیا. اور پھر علماء نے کہا کہ اس کی وجہ کیا کہ باقی لوگ تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے لیے بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ہم نہیں دیکھ سکتے. اور پھر جب صفاتی تجلی کا جلوہ ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, اور یہاں کوئی بے ہوشی کا معاملہ نہیں تھا. تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دیدار کیسے ثابت ہوا؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جنت میں یہ بات مسلم ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات موجود ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ, فرمایا کہ اس روز کئی چہرے خوش و خرم ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, وہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں. تو اہل ایمان کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, دنیا میں نہیں ہو سکتا, آخرت میں ہوگا, قیامت میں ہوگا, جنت میں ہوگا. تو کیوں فرما کہ جنت میں جو اہل ایمان کو قوتیں, صلاحیتیں اور استعداد اللہ نے عطا فرمانی ہے, وہ قوت اور طاقت اور استعداد وہ عارضی اور فانی نہیں ہوگی بلکہ دائمی اور باقی رہنے والی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی ذات بھی باقی ذات ہے, تو باقی کو باقی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے, اس باقی ذات کو فانی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو قوتیں, جو طاقتیں اور جو استعداد اس دنیا میں عطا فرمائی, وہ طاقتیں اور وہ قوتیں بھی باقی رہنے والی ہیں. اسی لیے حضور نے اس باقی ذات کو اپنی باقی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. ذات کے حوالے سے بیان کیے تھے, اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. باغ آدم میں باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے, جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے. عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے, جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے, چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے, کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے. کون جاتا ہے سلطان دنیا و دین, کس طرف ذات حق کے قریب, لینے آئے جے کون روح الامین, کیا وصال خدا آج کی رات ہے. اور پھر آقا